کیا آپ نے کبھی کسی سائے کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی آواز سنی ہے جو حقیقت میں موجود نہ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین پر ایک اور مخلوق آباد تھی؟ یہ ہے جنات کی دنیا، ایک ایسا راز جو آج بھی انسانوں سے پوری طرح چھپا ہوا ہے۔ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ان کی وجود، تاریخ اور ان کی کہانیوں پر۔ قرآن مجید کے مطابق جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ جنات کو نار سموم یعنی بے دوئی کی آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح شعور، فہم اور اختیار رکھتی ہے، لیکن انسانوں سے پوشیدہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو پہلی بار جنات کے وجود کا کب اور کیسے علم ہوا؟ جنات کا ذکر انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد معلوم ہوا۔ جب انسان زمین پر آباد ہوا، قدیم اقوام جیسے بابلی، مصری، ہندو مت، ایرانی تہذیبوں میں جنوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن سب سے مستند معلومات قرآن و حدیث سے حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جنات سے واضح اور براہ راست رابطہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل قابو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ جنات ان کے حکم کے تابع ہو گئے۔ وہ ان سے عمارتیں، قلعے، سمندری خزانے اور دیگر خدمات لیتے تھے۔ سورہ سبا آیات نمبر 13 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، اور ہم نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں بناتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ آج تک دنیا کی حیرت کا باعث ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق جنات کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ جو پر رکھتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو شکل بدل سکتے ہیں، جیسے سانپ یا جانوروں کی شکل میں انسانوں کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو زمین پر رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آباد ہیں۔ ان میں بھی کئی قبائل، رنگ، طاقت اور مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔ قرآن مجید کی سورۃ الجن میں خود جنات کا بیان موجود ہے کہ ہم نے قرآن سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ جنات کی کہانی ہو رہی ہو تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جنات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر ویران جگہوں، جنگلات، پرانے گھروں میں، غاروں میں، قبرستانوں میں، گندے واش رومز میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھو۔ یہ دعا جنات کی شر سے حفاظت کے لیے ہے۔ جنات کی طاقت اور حدود کچھ یوں ہے کہ جنات تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، انسانی دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں کمزور ایمان والوں پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ انسان پر صرف اسی وقت اثر ڈالتے ہیں جب انسان خود لاپرواہ ہو اور اللہ کی پناہ نہ مانگے۔ جنات سے متعلق وہ باتیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ کچھ جنات انسانوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر خواب یا تنہائی میں۔ بعض جنات انسانوں کو عامل، جادوگر یا کاہن بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ بعض جنات خاندانوں میں نسل در نسل چمٹے رہتے ہیں، جسے عرف عام میں سایہ یا نسلی جن کہا جاتا ہے۔ قرآن اور اذکار سے وہ جلتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جنات سے حفاظت کیسے ممکن ہے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی کا روزانہ پڑھنا، وضو کے ساتھ سونا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور ذکر الہی کو معمول بنانے سے انسان جنات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ ایک ہے کہ جنات کا وجود ایک سچائی ہے، لیکن وہی متاثر ہوتا ہے جو خود کمزور ہو۔ اللہ پر یقین، قرآن سے تعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانا ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور جنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو ڈرے نہیں، علم حاصل کرے اور اللہ کی پناہ میں آئیں۔